جی ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز میں ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں جناب عرفان میمن صاحب جو چیف آرگنائزر ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے. ویلکم ٹو دا شو. سر, آل پاکستان مسلم لیگ جنرل مشرف صاحب نے ایک پارٹی بنائی اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے. آج ایک بھی سیٹ نہیں ہے آل پاکستان مسلم لیگ کی. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی چیلنجڈ ہے. کچھ الزامات بھی جب وہ پاکستان سے باہر جا چکے اس کے بعد مشرف صاحب پہ بھی الزامات ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے آج کل ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس پارٹی کا اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی, بہت ہی آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. اور آل پاکستان مسلم لیگ جب میں نے مرکزی جو چیف آرگنائزر کے جو عہدے کا میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آپ نے بتایا کہ یہ جو حالات ہیں پارٹی کے, یہ جب میں نے عہدہ لیا تو جو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے میرے دماغ میں بھی یہی سوالات تھے کہ کس طریقے سے پارٹی کو منظم کیا جا سکتا ہے. جنرل صاحب کیونکہ اس پارٹی کو آل پاکستان مسلم لیگ جنرل مشرف صاحب کا جو ویژن تھا وہ سب سے پہلے پاکستان تھا, اور وہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے جب تک ان کی خود کی ایک فرنٹ فٹ سے وہ نہیں کھیلیں گے اس وقت تک ہم کس طریقے سے لوگوں کو اپنی اس مقصد کے لیے ہم ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتے ہیں. جنرل صاحب نے جب اس پارٹی کو لانچ کیا اس سے 3 سال پہلے جنرل صاحب پاکستان کے اندر بڑے آزادی کے ساتھ تمام ملکوں میں جاتے تھے, آتے تھے, اپنا ایک پاکستان کا دفاع بھی کرتے تھے, چیلنجز کا فیس کرتے تھے جو چیلنجز پاکستان کو ہوتے. اس کے باوجود میڈیا پہ ان کے جو پروگرامز ہوتے تھے تو پاکستان کے اداروں کو ڈیپینڈ کرتے تھے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب گنجائش یہاں پہ ہے کہ تھرڈ فورس بننی چاہیے اس اسٹیٹس کو کے اگینسٹ, جس کی وجہ سے 8 سال انہوں نے محنت کی تھی, وہ 8 سال کی محنت انہوں نے جاتے وقت کہا تھا اس ملک کا خدائی حافظ. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کی ظاہری بات ہے کہ مشوروں کے بعد انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی. بنیاد کے وقت بیرسٹر شیرل صاحب, بیرسٹر سیف جو تھے ہمارے سیکرٹری جنرل تھے, عتیقہ اردو ہماری مرکزی انفارمیشن سیکرٹری تھی, چودھری شہباز ہمارے ساتھ تھے, فواد چودھری ہمارے ساتھ تھے, نثار میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے, اس وقت نیازی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے نام تھے, پرویز علی شاہ صاحب یہاں پہ تھے. تو بہت سارے لوگ اس پارٹی کا حصہ تھے اس وقت. مگر جیسے ہی ہم نے اس پارٹی کو لانچ کر کے, آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم کی مزار کے سامنے باغ جناح میں جب پروگرام کیا تو وہ پروگرام جو تھا وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک طاقتور ایک طاقت بن کے ابھر کے آئے. اس لیے جنرل مشرف صاحب کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیسائز کیس کے ذریعے ان کو جو ہے فرنٹ فٹ سے نہیں کھیلنے دیا گیا. اور آج جو اس وقت میں نے یہ ذمہ داری لی ہے, اس ذمہ داری کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جنرل صاحب کی ایک تو ان کی طبیعت آج جو ہے وہ سب کے پاس سامنے ہے کہ اب وہ طبیعت ایسی نہیں رہی کہ وہ اس وقت سیاست کے اندر فوری طور پہ کوئی اپنا ایک رول ادا کر سکے. جب رول ادا کرنے کا ٹائم تھا اس وقت انہیں پرابلمز کا فیس کرنا پڑا, اور پارٹی کی جو نیچے جانے کی جو وجہ ہے وہ پارٹی کے ان لوگوں کے پاس جو اختیارات تھے, جو جنرل صاحب نے جن پہ یقین کیا, بھروسہ کیا, آج وہ کہیں کسی پارٹی کے اندر وزیر بنے ہوئے ہیں, کہیں مشیر بنے ہوئے ہیں, کہیں وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ تمام وہ چہرے جو آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد کے وقت ہمارے ساتھ تھے وہ آج تمام ان پارٹیوں کے اندر بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں. آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ویژن ہے, وہ ہے سب سے پہلے پاکستان. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جو ہمیں جنرل صاحب نے ایک ہمیں جو ویژن دیا تھا ہم اس کو لے کے آگے بڑھنے کی ایک پھر کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے کچھ چیلنجز ہیں, کچھ پارٹی کے اندرونی چیلنجز ہیں. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ تمام ان لوگوں کو جو جنرل صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ان کی لیگیسی کے ذریعے بھی, اس پارٹی کے ذریعے بھی ہم بہت سارا ملک کی خدمت کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ تمام جو پارٹی کے وہ لوگ جو اس وقت پارٹی کے اندر موجود ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ دوبارہ سے ابھر کے سامنے آئے. سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ سب گھر گھر پہنچے. تو ہم نے کوشش انشاءاللہ کرنی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ بہت سے ایسے چہرے ہیں جو اس وقت موجود ہیں جو پارٹی کے اندر جوائننگ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے ہم راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے.
ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں بہت ساری ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو ون مین آرمی ہے. عوامی مسلم لیگ کو دیکھ لیں تو شیخ رشید کے بیسس پہ پوری پارٹی ہے, تو اور ایک ہی سیٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے. اب وہ ٹھیک ہے, وہ منسٹری میں بھی آ جاتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری پارٹیاں ہیں جو کہ صرف اور صرف ون مین شو کے طور پہ چلتی ہیں. یہاں ایک جو جس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا پاسبلٹی ہے کہ واپس لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اسی بینر کے انڈر میں؟ دیکھیں, اس وقت جو اسٹیٹس کو کی جو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے, خان صاحب تھرڈ فورس جب انہوں نے بنا لی تو جنرل مشرف صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ تھرڈ فورس جو بنانا تھا وہ ہمارا مقصد تھا. عمران خان صاحب نے بنا لی. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہم سب کو کہا کہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے. ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ جو ایک تھرڈ فورس بنانے کا ایک ہمارا خواب تھا وہ خان صاحب کی شکل میں پورا ہو گیا. یہی خواب 2002 میں جنرل صاحب پورا کر رہے تھے. خان صاحب کو دعوت دی تھی انہوں نے وزیر اعظم بننے کی, مگر خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کچھ اپنے, ہر سیاسی پارٹی کے اپنے اپنے جو ہیں وہ ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. اگر وہ اس وقت مان جاتے تو پاکستان بہت جلدی بہتری کی طرف چلا جاتا. آج وہی بات اگر آپ دیکھیں تو تمام پالیسیز بھی وہی ہیں, تمام مشیر بھی ہمارے ہیں, وزیر بھی ہمارے ہیں, اور اس وقت طاقت بھی پیچھے جو موجود ہے تمام اداروں کی وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے. تو یہی چیز 2002 میں ہونے والی تھی. تو آج جو اس وقت پوزیشن ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک تھرڈ فورس کے بعد ایک فورتھ فورس کی ضرورت ہے. اس فورتھ فورس کو جو ایک اچھی بہتر اپوزیشن دینے میں کامیاب ہو. اچھا, ایک سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک کامیابی کا بہت بڑا راز ہے الیکٹیبلز. اب وہ الیکٹیبل جس پارٹی میں بھی تھے وہ وہاں سے پی ٹی آئی میں آ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, ون مین آرمی جیسے میں نے کہا, ان سب کو اگر آپ یکجا کر دیں ایک پلیٹ فارم پہ اور آپ بھی الیکٹیبلز کے ساتھ جائیں, یہ فارمولا ورک کر سکتا ہے؟ نہیں, آف کورس. دیکھیں, یہ تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ جیسے کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی جب ایک مشکلات سے گزرتی ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ سکے. جیسے شیخ رشید کی آپ نے بات کی, یہ شیخ رشید صاحب وہی تھے جو 2001 میں حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایک سیٹ کے جو ہے وہ پارٹی ہے. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں, وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. دیکھیں, اب وہ الیکشن جو ہے نا, وہ جو دنیا میں جو اب بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے پوری دنیا میں کہ الیکشن جو ہے وہ سلیکشن کی طرف, پاکستان کے اندر تو زیادہ تر کبھی بھی کوئی الیکشن مانا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. میرے خیال سے آج تک کوئی مشکل سے 2008 کا جو الیکشن تھا جنرل مشرف صاحب نے جو کروائے تھے, اسی الیکشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا اگر دیکھے تو کامیاب الیکشن تھے کہ جس میں اپوزیشن جیتی اور جو اقتدار میں تھے وہ ہار گئے. تو اس کا مطلب اس سے زیادہ فیئر الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے. تو اب جو اس وقت آگے جو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکٹڈ والی جو آپ بات کر رہے ہیں, لوگوں نے اب ان کو ووٹ دینا ہے کہ جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. پاکستان کے اندر اب اویئرنس بہت آ چکی ہے. سوشل میڈیا کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پہلے میڈیا کے اوپر کنٹروورشل ہو کے یا کسی نہ کسی طریقے سے غلط پہنچتی تھی, آج سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تمام پازیٹیو چیزیں بھی, نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں, پازیٹیو چیز بھی ہوتی ہیں. دیکھنا یہ کہ ہم اس میں سے نیگیٹیوٹی اٹھاتے ہیں یا پازیٹیو اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج اویئرنس یہ ہو چکی ہے کہ کون اس ملک کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی خان صاحب کی حکومت سے اس وقت کہ وہ تمام لوگ جو اس ملک کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ تمام لوگوں کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور تمام اسٹیک ہولڈرز, جس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ایک اہم پلر ہے, ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس اسٹیٹس کو سے بھی مقابلہ کرنے میں کامیابی ہوگی, اور جو ان کے ٹارگٹ ہیں وہ بھی اچیو ہوں گے. یہ خود مان چکے ہیں کہ 3 سال کے اندر وہ سیاست کے اندر اس ریاست کو بچانے کے چکروں میں اسٹیٹس کو لڑتے رہے, اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ وہ 3 سال ضائع ہو گئے جس 3 سال میں ہمیں کام کرنا تھا. جنرل صاحب نے بالکل اس کے مختلف وہ کیا, انہوں نے شروع کے پہلے دن سے کام شروع کیا اور 2001 کے اندر 9/11 کو بھی فیس کیا, اور اس کے بعد اور بہت سارے حادثات ہوئے جس میں ارتھ کوئک ہوا, جس میں سیلاب بھی آئے, مگر معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی.
پاکستان دنیا کی 11 ترقی یافتہ ملکوں میں نظر آیا. پاکستان کے اندر ایک بہتر بلدیاتی نظام تھا. پاکستان ایک جو ان امپلائمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی. پاکستان کے اندر ایک بہترین اسکیلز پہ لوگ نہیں ملتے تھے. یونیورسٹیز دیکھیں, گراس روٹ کا جو ایک رکشا ڈرائیور تھا, آپ کبھی جا کے اس سے پوچھیں کہ جنرل مشرف صاحب کا دور کیا تھا. جنرل مشرف صاحب کا ووٹر جو ہے وہ زمین کا آدمی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں گراس روٹ کے لوگوں کے لیے کام کیا. لوگ جاتے ہیں الیکشن کیمپین جب کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے. جنرل مشرف صاحب نے 2 مہینے کی سیلری نہیں تھی جب وہ آئے تھے, مگر جاتے وقت انہوں نے وہ تمام وعدے پورے کیے جو قوم کے ساتھ کیے, بلکہ ان کو پلس کر کے گئے. یعنی کہ ایک بلدیاتی نظام, ایک بہتر بلدیاتی نظام, اس سے بہتر بلدیاتی نظام پاکستان کے اندر پہلے کبھی نہیں آیا کہ گراس روٹ تک لوگوں کے مسئلے جو ہے حل ہوئے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان امپلائمنٹ ختم ہوئی. پاکستان کے اندر پی ایچ ڈیز آپ دیکھیں اس دور کے اندر کتنے ہوئے. پاکستان کے اندر دیکھیں کہ اس دور کے اندر کتنی ٹیکسٹائل مل لگی. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے دور میں معیشت کو جو اس وقت بوسٹ اپ اس وقت ملا, وہ کنسٹرکشن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس دور کے اندر کتنی زبردست طریقے سے پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ صرف یہی وجہ تھی کہ وہ جنرل صاحب کی ایک ویژن تھی کہ سب سے پہلے پاکستان, کبھی اپنے فیملی کو, کبھی اپنے بچوں کو انہوں نے کبھی آگے نہیں آنے دیا, نہ وہ کبھی آگے آئیں گے. آئندہ بھی سیاست میں جنرل مشرف صاحب کی فیملی سے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ ایک صرف اس میں ایک سوال کی طرف میں جاؤں گا, وار آن ٹیرر پہ, جو 9/11 سے لے کے آج افغانستان سے جو امریکہ کا ایگزٹ ہے. بٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی عرفان صاحب, پاکستان افغانستان کے ریلیشن شپ, دین یہ 9/11 ہو جاتا ہے, اس کے بعد طالبانائزیشن کے خاتمے کی طرف جاتی ہے امریکن گورنمنٹ, اور ایک بار پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں طالبان پھر سے آ رہی ہے. بٹ اس میں کچھ آپٹکس چینج لگ رہے ہیں, جس طرح کے پریس کانفرنس ہوئی, بیانات آ رہے ہیں. اب وہ ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, خواتین کو بھی آگے لانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے یہ 20 سال گزرے اور یہ کیا ہوا, کچھ سمجھ نہیں آیا. سوال تو آپ کا بہت زبردست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ویورز ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ حقیقت پہنچ سکے کہ یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جنرل مشرف صاحب کے اوپر کتنی تنقید ہوئی جب 9/11 ہوا. آپ کو یاد ہوگا کولن پال نے جب یہ آپ کو پہلا فون کیا, اور جب یہ باتیں ہوئیں, اور پوری پاکستان کی میڈیا, اسپیشلی میں کہوں گا کہ سو کولڈ جیو اور تمام ایسے چینلز کے جتنے اینکرز تھے, انہوں نے اس کو جیسے ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے. اور جنرل صاحب کو کہا گیا کہ ایک ہی ٹیلی فون پہ انہوں نے ساری باتیں مان لی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ایک برے وقت سے گزر رہا تھا. پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ برے تھے, اور جب جنرل صاحب آئے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہماری معاشی حالات بہت چیلنجیبل تھے, کیونکہ امبارگو لگے ہوئے تھے, دنیا کی پابندیاں ہماری طرف لگی ہوئی تھیں. کولن پال نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پھر آپ کو پتھروں والے ملک میں لے جائیں گے, اسٹرانگ اینج میں جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی, وہ تو چاہتے تھے کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر منع کریں, تاکہ یہ جو جنگ, میں سمجھتا ہوں کہ نشانہ افغانستان تھا, بہانہ افغانستان تھا, نشانہ پاکستان تھا. جنرل صاحب نے, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ان کو ایک ساتھ دے کے, کیا ایک لمیٹڈ ساتھ بھی دے دیا ان کا, اور آج 20 سال کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے کروڑوں ڈالر, اربوں ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف صاحب کو آج وہ اپنی بکس کے اندر لکھتے ہیں کہ انہوں نے دونوں طرف کھیلا پچ کی. تو جنرل مشرف صاحب نے اپنے اوپر تنقید برداشت کی, اپنے اوپر کتنے انہوں نے ایسی لوگوں نے کیا کیا باتیں کی انہوں نے برداشت کی. آج قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے, پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جنرل مشرف صاحب کا وہ فیصلہ اگر نہ ہوتا تو ہم ٹارگٹ ہوتے. پاکستان کی سالمیت کو بہت بڑے خطرے تھے, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر ہم حملہ کریں, اور پھر دنیا کو آپ یہ کہتے کہ ہم نے دہشت گردوں کا ساتھ دے کے ہم نے طالبانائزیشن کا ساتھ دیا, اس کے لیے ہم نے امریکہ نے یہ جواز بنا لینا تھا کہ پاکستان پہ ہم نے حملہ کیا. تو یہ ان کی جو سوچ تھی اس کو ناکام جنرل مشرف صاحب نے کیا, پوری قوم کا دفاع کیا, اور قوم کو جو ہے اس خطرے سے بھی بچایا,
اور آج طالبانائزیشن کی جو ان کو ہار آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کا مضبوط ترین ملک، اس کا کمزور ترین پریزیڈنٹ میں نے دیکھا تو جان بائیڈن کو دیکھا پرسوں، جب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ جو مسئلہ تھا اس کا حل، جنگی مسئلہ حل اس کا حل نہیں تھا، جنگی اس کا حل نہیں تھا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ طاقت ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سپریم سمجھتی تھی کہ جو چاہیں وہ دنیا کے اندر کر سکتے تھے، اب ان کے لیے اللہ پاک رب العالمین نے ایک ایسا نظام میں سمجھتا ہوں کہ سامنے لا دیا کہ آج آپ دیکھیں نا کہ طالبانائزیشن کے اندر آج جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں سے 6 سالوں سے ان کے ڈیلیگیشن دنیا سے مل رہے تھے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ ایک تبدیلی کی طرف جا رہے تھے؟ کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کی اپنے جو ہیں وہ کلچر ہوتے ہیں، اپنی ایک رہنے کے سہنے کے جو ہیں وہ اپنے طریقے کار ہوتے ہیں۔ طالبانائزیشن کا نام ڈال کے آپ ان کی ریئلٹی کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہاں پہ ایک اسلامی نظام لایا جا رہا ہے، وہاں پہ آج عورتوں کے جو ہیں حقوق کی بات کی جا رہی ہے، آج وہاں پوری دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، بزنس کریں، اور ہماری جو تقاضے ہیں اسلامی روح کے مطابق، آپ اگر اس وقت سعودیہ جاتے ہیں تو سعودیہ آپ کیا پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں؟ کیوں آپ ایک اہتمام کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جو اسلامی روح کے مطابق ہے۔ تو آپ جہاں جس ملک میں جائیں گے وہاں پہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ یا ان کے رولز یا ان کے سلیقہ اور ان کا کلچر کے حساب سے آپ وہاں جائیں گے۔ تو آج طالبان جو ہیں وہ میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ یہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے یہ ہم نے اپنی مدد سے جیتی ہے، قربانیوں سے جیتی ہے، اور اب اس کا کریڈٹ آپ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو ضرور دیں گے۔ کچھ لوگ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان طالبان کے لیے اتنی ضروری ہے، اور افغانستان کے اندر پرامن افغانستان پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان پہلے بھی تمام تر بہتری کے لیے افغانستان اور پڑوس ممالک کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، اور یہ فیصلہ اکیلا نہیں کر رہا پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈرز جو دنیا میں بڑے بڑے نام موجود ہیں جو پوری دنیا کے اندر فیصلے لیتے ہیں، ان سب کو آن بورڈ لے رہے ہیں خان صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی اس وقت جو بن رہی ہے وہ ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ طالبان جو ہیں وہ ایک اچھا میسج دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ میسج دنیا کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، دنیا کو ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے، جن حالات سے طالبان نے یہ قربانیاں دے کے امریکہ کو بھگایا، 20 سال کروڑوں روپے ڈالرز خرچ کرنے کے بعد آپ وہاں کی کلچر کو تبدیل نہیں کر سکے۔ یہ تو ایک اسٹریٹجی تھی۔ آپ نے گوریلا جنگ نام سنا ہوگا، یہ گوریلا جنگ چیزیں جو ہوئی ہیں افغانستان کے اندر سے ہمیں نظر آئیں۔ تو آپ اگر طاقت کے مقابلے میں کھڑے رہتے تو آپ کبھی نہ جیتتے۔ یہ گوریلا جنگ کا ایک طریقہ کار تھا کہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک فیز کے ذریعے 80% افغانستان پہ پہلے جو ہے انہوں نے قبضہ کر کے دکھایا، پھر دنیا نے یہ ایکسیپٹ کیا، تو یہ طاقت بن چکے ہیں اور وہ طاقت ہیں۔ تو ہماری دعائیں، ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر سکون ہو، امن ہو، اور وہاں کے لیے جو ایک بہتری کے لیے ایک پڑوس ملک کی حیثیت سے ہمیں رول ادا کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے افغان ریفیوجی جتنے بھی تھے، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ان کو سپورٹ کی ہے۔ تو کیوں کیے کہ وہ ایک ہمارا اسلامی روح کے حساب سے بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ایک پڑوس ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور ہم نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا ایک اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ ایک بھائی بھی مانا ہے۔ تو بھائیوں والے ہمارے رشتے ہیں، فیملی ہیں، کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، یہ ہمارا ایک کلچر ہے آپس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن اور ایک بہترین طریقے سے افغانستان اگر فیصلے لے گا تو پاکستان کے لیے تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایگزٹ پہلے بھی ہو سکتا تھا امریکہ کا، جو ابھی 20 سال کے بعد آیا، اور 4 پریزیڈنٹ لگ گئے امریکہ کے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو تنقید کی نظر سے دیکھا ہے، انہوں نے جان بائیڈن کی اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مگر آپ ماضی میں اگر جائیں صدر بش کے ساتھ، اگر آپ ان کی بکس اٹھائیں جو انہوں نے بکس میں لکھا، اوباما نے جو کہا وہ آپ دیکھیں، انہوں نے سب نے یہی بات ایڈمٹ کی کہ ISI، جنرل مشرف، پاکستان، ان تمام تر ان کے جو فیصلے جو تھے ان کے اگر سامنے اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ جنرل مشرف کا ویژن کھڑا تھا، ان کی وہ اسٹریٹجی کھڑی تھی جس نے اس ملک کو محفوظ کیا،
اس ملک کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے جو معاملات تھے اس پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنے میں ایک نام میں اور لینا چاہوں گا، کیونکہ عمران خان جب گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے تب سے وہ کہتے تھے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، آج بھی وہ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اس کا مطلب عمران خان کے پاس 20 سال پہلے بھی ویژن تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، بالکل ویژن تھا، اور اس میں ہم جنگ میں کبھی کامیاب نہیں ہو دیکھیں سکتے. ایسی کئی باتیں ہیں، ریکارڈڈ انٹرویوز پہ ہیں. دیکھیں اگر ویژنری لیڈر نہ ہوتے تو آج وزیر اعظم نہ ہوتے، ان کی ویژن اگر ان کی کریڈیبلٹی نہ ہوتی تو آج وہ وزیر اعظم نہ ہوتے. مگر ایک ویژن کے ساتھ ساتھ آپ کو مشن، اسٹریٹجی اور پھر آپ کا ایک روڈ میپ بنتا ہے. آپ کا ویژن تو کلیئر تھا اور آج پوری دنیا نے اس کو ایڈمٹ کیا. اور یہ بات تو جنرل صاحب کی بات آپ کو یاد نہیں ہے، جب انہوں نے ڈو مور کی بات کی تو جنرل صاحب نے کہا نو مور. تو آپ جب ایبسولوٹلی نوٹ کی بات کرتے ہیں تو نو مور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ جو حالات معاملات تھے، ایسے حالات اور معاملات خان صاحب کو نہیں ملے. خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ بہت اچھے حالات اور معاملات کے ساتھ ملی. وہ دوسری بات ہے کہ بیوروکریسی کے ایشوز تھے، پاکستان کے معاشی پرابلمز تھے، مگر ادارے سب ایک ساتھ تھے. آج بھی عمران خان کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج سپریم کورٹ کو بھی اپنے ڈومین میں رہ کے ایک فیصلے لینے کی ضرورت ہے. سو موٹو انہیں بھی رہنے چاہیے. پوائنٹ آ گیا. بٹ اس کا ایک اب آپ کو کیا لگتا ہے معاشی حالات کے حوالے سے، اب جو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ، ابھی لوگ بات کر رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. جو بارڈرز کے جو پہلے کی اسمگلنگ اور وہ چیزیں تو پہلے سے بھی موجود تھیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ آپ کا ایک فارمل ٹریڈ بھی اسٹیبلش ہو سکتا ہے. اور اسی کا اگر ہم دوسرا ایکسپیکٹ دیکھیں تو انڈیا کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ اب تو پاکستان اور اگر ریلیشن شپ میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا اور اگر وہ ان کا زیادہ تر جھکاؤ انڈیا کی طرف رہتا ہے تو پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں ایکسپیکٹ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. آج انڈیا نے کتنی کوششیں کی، چابہار کے اندر، ایران کے اندر انویسٹمنٹ کی، ناکام ہو گئی. افغانستان کے اندر پچھلے 10 سالوں سے وہاں بیٹھ کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود وہیں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے سازشیں ہوتی تھیں. اور یہ سازشیں ہماری تمام ایجنسیوں نے سامنے رکھی ہیں دنیا کے سامنے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کی، اور اسی صدارتی محل کے اندر اللہ کا کلام پڑھا گیا اور وہاں سے ہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، تمام ان ممالک کے ساتھ ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان اور تمام ہمارے لیے بہتری چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو، انڈیا کو اور اسرائیل کو، یہ تمام وہ ممالک تھے جو کہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے، بڑے برے طریقے سے ناکام ہوئے. اور اس کی وجہ ظاہر بات ہے کہ ایک مدد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مدد ہماری اللہ کی طرف سے آئی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی کلیئر ہو چکی ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے. اور ایک کمزور طبقہ طالبان نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر کے دکھایا، ایک اسلام کی روشنی میں، اسلام کی طاقت پہ لا الہ الا اللہ. طالبان وہی طالبان ہے جو 20 سال پہلے تھی یا یہ بدل چکے ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ نے جو ابھی کی کہ آپ کی جو ہے حالات پاکستان پہ، پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت بہتر جا رہی ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل الحمدللہ اس وقت پرفارمنس دینی شروع کر چکی ہے. آج فیصل آباد کا جو ایک لازم جو بیچارے نکالنے پڑ رہے تھے، جو مزدور نکالنے پڑ رہے تھے، آج وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں. تو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور میں یہاں پہ شوکت ترین صاحب نے کل جو چیمبر کے اندر تقریر کی ہے، وہاں پہ اپنی جو میسج وہاں پہ دیا ہے بزنس کمیونٹی کو، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت تھی. ان کو فیڈریشن میں بھی جانا چاہیے اور تمام پاکستان کے بزنس کمیونٹی سے اسی طریقے سے بات کرنی چاہیے جس طریقے سے انہوں نے کل کی ہے. انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ FBR اب آپ کو تنگ نہیں کرے گا. وہ پہلا نوٹس آپ کو دے گا، پھر دوسرا نوٹس آپ کو دے گا، پھر تھرڈ نوٹس کے اوپر آپ کے ساتھ اگر آپ نے اس کو فائن آگے نہیں، جو ٹیکس دیکھیں پوری دنیا کے اندر ٹیکس فیئر ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر یہ پرابلمز ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں بھرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ کرپٹ حکومتیں ہیں. مگر آج اگر آپ کی حکومت بہتر پرفارمنس کر رہی ہے اور آج آپ کا فائننس منسٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس بھرنا چاہیے، آپ کو فائلر بننا چاہیے، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک نہیں چل سکتا. تو انہوں نے کل پورے چیمبر کو ایک اچھا میسج دیا ہے کہ میں آپ کے ایشوز کو ایڈریس کروں گا.
پہلے فیز میں آپ کے ایشوز کو ایڈریس کروں گا، مگر جہاں پہ قومی ایشوز ہیں، جہاں پہ قومی مفادات ہیں، وہ ہم سب کے سانجھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کا کل چیمبر کی جو اسپیچ ہے اس کے اندر اب چیمبر کو چاہیے اور فیڈریشن کو، تمام بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ اب وہ ایسے فائنانس منسٹر کو جنہوں نے دعوت دی ہے کہ وہ اپنے ایشوز لے کے آئیں، میں ان کو سالو کروں گا. تو ایک یکجہتی کے ساتھ بزنس کمیونٹی آج وہ اپنے تمام معاملات جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھ کے ان کا حل نکال سکتی ہے. مگر ریٹرن میں وہ کیا مانگتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس فیئر ہونا پڑے گا، آپ کو فائلر ہونا پڑے گا. اور میں اس بات پہ حکومت پاکستان، عمران خان صاحب کے موقف اور فائنانس منسٹر کے جو ہمارا جو موقف ہے اس کی تائید کرتا ہوں. بزنس کمیونٹی افغانستان سے ریلیشن شپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں، افغان ٹرانزٹ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو کلچر ہیں وہ بھی بہت ایک سملر ہیں. اس طریقے سے آپ ایران کو بھی اگر دیکھیں تو آج گوادر کے اندر کافی چیزیں ہم ایران سے ہی آگے پیچھے ہوتی ہیں، ساری چیزیں یہ ہماری تو ہم پڑوسی ممالک ہیں. تو ہمیں اگر خوشگوار حالات ملے تو کیوں افغانستان میں ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ آج پاکستان کی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں ہے. کیا دبئی ہم بنا سکتے ہیں تو ہم افغانستان کو نہیں بنا سکتے؟ دبئی سے یاد آیا، کیا گوادر اگلا دبئی ہو سکتا ہے؟ آف کورس ہوگا، ہونے جا رہا ہے. میں اس سے آگے کی بات کریں، دیکھیں آپ سیکنڈ لارجسٹ ڈیپ سی واٹر ہیں. آپ اپنی جغرافیائی حالات کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ پوری دنیا کا آپ سیکنڈ لارجسٹ ڈیپ سی واٹر ہیں. فرسٹ کون سا ہے؟ فرسٹ آپ کا سنگاپور ہے اور سیکنڈ آپ کا جو ہے اس وقت آپ ہو. اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو اس وقت ایئرپورٹ آپ کا اگلے سال بننے جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، اس طریقے سے آپ کا جو انڈسٹریل زونز وہاں بن رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ اس وقت چائنا اور پاکستان، اور جو کل واقعہ ہوا میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں. بے حد کل جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا گوادر میں، جو خود کش حملہ ہوا وہاں پہ، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر حملہ ہے. وہاں پہ اس وقت جو ہماری جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو اس وقت ادارے اس وقت بہت ہی، میں وہاں پہ کیونکہ میرا بزنس ہے، میں وہاں پہ میرا بہت زیادہ جو ہے میری وہاں پہ آنا جانا نالج میری ہوتی ہے. تو یہ جس طریقے سے اس وقت بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو چیلنجز ہیں اس میں یہ جو کل معاملات ہوئے ہیں، میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے ادارے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی جو پارٹی کا جو انٹرنل، جیسے آپ نے بلوچستان کی بات کی، کچھ اور ایریاز کی بات کی، کتنا آپ کنیکٹڈ ہیں اور کتنا آپ کے بیانات آتے ہیں ہر ہاٹ ایشو پہ، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی عرفان صاحب، آپ کی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کتنا کنیکٹڈ ہے عوام سے؟ ابھی آپ نے بلوچستان کی بھی ایگزامپل لی، آپ گئے ہیں بلوچستان میں، آپ نے عوام کو ریچ کیا. دوسرا، سندھ میں آپ کا کیا اسپیس لگتا ہے؟ کیونکہ یہاں ہمیشہ سے ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے، اب میجر سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہی ہیں، اور کچھ اگر پارٹیاں ہیں تو پیپلز پارٹی ہیں اور باقی پارٹیز ہیں. یہ آل پاکستان مسلم لیگ نظر نہیں آتی. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آل پاکستان مسلم لیگ کو کبھی فرنٹ فٹ سے کھیلنے ہی نہیں دیا گیا. ہماری پارٹی تو ایک انسٹیٹیوٹ بنی ہوئی تھی کہ اس میں آئیں، آپ اپنا قد اونچا کریں اور ایک دوسری پارٹی میں آپ جا کے اپنا کوئی بھی عہدہ لے کے انجوائے کریں. ہمیں تو فرنٹ فٹ سے کھیلنے نہیں دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کس نے کھیلنے نہیں دیا؟ ہمیں ان پولیٹیسائز جو کیسز جنرل مشرف صاحب کے اوپر تھے، تمام صوبوں سے ان کو نااہل قرار دے دیا. تمام صوبوں کے اندر جب نااہل قرار دیا تو ہمارے پاس تو بائیکاٹ کے علاوہ چوائس ہی نہیں تھی. ہم نے دونوں الیکشن 2013 اور 2018 دونوں بائیکاٹس کی. اس کے علاوہ ہمیں اس بائیکاٹ کے علاوہ بھی 2013 کے اندر ہمیں جو ہے وہ گلگت بلتستان سے سیٹ ملی. آج بھی گلگت بلتستان کے اندر لوگوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں جنرل مشرف صاحب کی، اتنا پیار کرتے ہیں جنرل مشرف صاحب سے. آج بھی کراچی کے لوگ، پورے پاکستان کے اندر وہ لوگ وہ دور، گولڈن دور یاد کرتے ہیں جنرل مشرف صاحب کا. دیکھیں وہ سینچری میکر تھے. کوئی ایک الفاظ ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا. وہ جاتے وقت پاکستان کو لون فری، فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنا کے گئے تھے. انہوں نے تو ڈیلیور کر دیا تھا.
ان کی پارٹی نہ بننے کی وجہ یہی تھی کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا. جب آپ کے لیڈر کو جب آگے سے کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر کیوں نواز شریف لندن میں جا کے بھی وہاں سے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے کہ ان کو لیڈر سے انٹر کنیکٹ تو ہونا چاہیے نا, ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ہماری جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ ہے, مگر دیکھیں ویژن تو کلیئر ہے. سب سے پہلے پاکستان, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ویکیوم ہے, اس وقت بہت بڑا ویکیوم ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم کی جگہ تحریک انصاف آ گئی, تو کیا تحریک انصاف کا نعم البدل اے پی ایم ایل نہیں ہو سکتی؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے سینچری ماری ہے, تو ہم اس لیگیسی کے ساتھ پوری قوم کے سامنے جائیں گے کہ ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ایک ویژن ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے. ہمارا ویژن سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اس ویکیوم کے اندر ایک فورتھ فورس آنی چاہیے, اور ہمارا یہ جمہوری حق ہے کہ ہم اپنی اس لیڈر کا ویژن جس نے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنا کے دیا, وہ ہم انشاءاللہ آگے لے کے جو ہے وہ اس پوری قوم کے سامنے جائیں گے. امید ہے کہ ہمیں لوگ ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا 14 اگست مینار پاکستان, جی عائشہ اکرم, اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہم فیوچر میں کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد بھائی, ویمن ان پاور کے لیے سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا, اور ان کا دور یاد آپ کو ہوگا کہ تمام خواتین جو ہماری تھیں ان کو پہلی بار ہم نے اپنے ساتھ کھڑا کیا, اور وہ واحد دور تھا جس میں تمام جو ہیں وہ اسپیشل سیٹس کے اوپر خواتین کو لایا گیا. یہ انہی کا دور تھا, اور انہی کے دور میں ویمن ان پاورز کے اوپر کام ہوا, اور ماشاءاللہ سے وہ کام صرف لفظی طور پہ نہیں تھا, ہو کے بھی دکھایا تو, اور ماشاءاللہ سے آج بھی. مگر جو اس وقت یہ جو آپ انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس اسپیسیفک انسیڈنٹ کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں جو محترمہ ہیں ان محترمہ نے باقاعدہ اپنے ٹک ٹاک, وہ تو ایک ٹک ٹاک آرٹسٹ ہیں, اور کوئی ہاسپٹل کے اندر میرے خیال سے کوئی وہ نرس بھی ہیں میرے خیال سے, اور ان کا جس لوگوں کے ساتھ انٹر کنیکٹ وہ رہی ہیں, جس طریقے کے ٹک ٹاکس وہ بناتی رہی ہیں, وہ ساری چیزیں تو ریکارڈ پہ ہیں, اور انہوں نے دعوت دی لوگوں کو. وہ دعوت دینے کے بعد آپ وہاں پہ جس قسم کی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کے دن اس قسم کی چیزیں کرنے کے بعد پھر 15 اگست کو وہ ایک ایکٹیویٹی میں نظر آتی ہیں اپنے انسٹاگرام کے اوپر, 16 کو پھر وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں, اور پھر 17 کو وہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے, اور پھر وہ رونا اور وہ دھونا اور وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ ملک کو, ملک کی امیج کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش نہیں. اس کا مطلب یہ کنٹروورشل کریکٹر ہے. آف کورس یہ کنٹروورشل تھا, یہ اسکرپٹڈ تھا, یہ چیزیں تو آپ دیکھیں قوم اس وقت ہماری جو ہے, ہماری جو قوم ہے وہ اتنی, آپ کو لگتا ہے کہ ارتھ کوئک ہوا تو ایک بچے سے لے کے ایک بڑے تک سب لوگ اس قوم کے آگے کھڑے ہو گئے. یہ قوم کے اندر کچھ گندے انڈے ضرور میں کہہ سکتا ہوں. تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا, ایون اگر ایک شخص ہے اس کا کریکٹر. دیکھیں میری بھی بہن ہے, میری بھی بچیاں ہیں, میری بھی مطلب ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ مینار پاکستان اور تمام اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں. مطلب آپ کو یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی, اس کو تمام اداروں کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ 14 اگست کے دن مینار پاکستان پہ جہاں 23 مارچ قرارداد منظور کی گئی, ایک سمبل ہے ہمارا مینار پاکستان, وہاں پہ کھڑے ہو کے اس قسم کی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو یہ اداروں کا کام ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ ہوئی اس خاتون کے ساتھ, اس کو تو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, وہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے, قرار واقع سزا ملنی چاہیے. مگر آپ نے جیسے کہا کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, میں اس 2 ہاتھ کی تالی کا انتظار کر رہا ہوں کہ اداروں کو یہ دونوں ہاتھوں کا دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے دونوں ہاتھوں میں سے زیادہ ہاتھ کس نے استعمال کیا ہے یہ تالی بجانے میں. الٹیمیٹلی اینڈ جو ہے وہ ہمارے ملک کی بدنامی ہے. اس ملک کے اندر اس قسم کی ہماری جو قوم ہے وہ اس قسم کی قوم نہیں ہے. ہماری قوم جو ہے وہ عورتوں کا احترام کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی کہیں کسی بھی جگہ پہ ہماری عورتوں کا جب آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم احترام کے ساتھ ہم نیچے سر کر کے ان کو راستہ دیتے ہیں. یہ کلچر ہے ہمارا, یہ اسلامی روح کے مطابق ہے.
یہ کچھ گندے انڈے یا کچھ ایسے لوگ جو یہ ٹک ٹاک اور انڈیا کی یہ جو کلچر کو اڈاپٹ کر کے اپنی ایزی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا کلار واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے ان کے خلاف. اور یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار قائد کو نہیں چھوڑا گیا، مقدس مقامات کو نہیں چھوڑا گیا. تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے قانون بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر قانون نہیں بنا تو یہ واقعات نہیں رکیں گے، یہ واقعات آگے بھی ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے کو میں کنڈیم کرتا ہوں، مگر اس واقعے کی وجہ کو میں سمجھتا ہوں کہ پورا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے یہ جو ایک کوشش کی گئی ہے کہ ملک کا ایک ایسی شکل ملک کی دکھائی جائے کہ ہم اس قسم ہماری قوم کو فخر فخر ہے اپنی قوم پہ کہ ہماری قوم جو ہے وہ کچھ لوگوں کے گندے انڈوں کی وجہ سے پوری قوم کو آپ ٹارگٹ تھوڑی کر سکتے ہیں. یہ قوم ماشاءاللہ سے ایک بہادر قوم ہے، اپنی بہنوں کی، اپنی فیملی کی عزت کرنا وہ جانتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جب آپ کو کھل کے سامنے آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا. میرے پاس کچھ ایسی اطلاعات ضرور ہیں مگر میں ابھی یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتا. مگر جب انویسٹیگیشنز ہوں گی تو سب چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس ملک کے امیج کو خراب کرنے کے لیے اگر کسی نے بھی اگر کوشش کی تو انشاءاللہ یہ اداروں کا کام ہے، حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو لیں. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور اس کے اوپر باقاعدہ اس کو پوری قوم کو کانفیڈنس میں لیا جائے، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت وائرل ہو چکا ہے بہت زیادہ. پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلی ہماری جو پڑوس ممالک ہیں ہمارے انڈیا، وہ ایسی چیزوں کو فوری طور پہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا امیج خراب ہو. مگر انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اس پہ مضبوطی سے کام کریں. صرف آخری سوال ہے، اس کا مطلب پبلسٹی اسٹنٹ یا جس کو سستی شہرت آپ نے نام دیا، یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک چھوٹا سا ایونٹ کرے اور اپنی پبلسٹی. اور دوسرا یہ بتائیے کہ پبلسٹی سے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ایک ایونٹ آپ کا وائرل ہو بھی گیا، وہ کتنے 20 منٹس کی آپ کی شہرت ہوگی، مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا نا. اس کے بعد دیکھیں یہ چیزیں تو ہمیں سمجھنی ہے نا. ایک شعور رکھنے والا پڑھا لکھا انسان وہ جب یہ چیز کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا جائے گا. اب آپ نے دیکھا کہ کھیرپور کے اندر ایک پولیس آفیسر نے ایک شخص کو، عزادار کو ٹرین میں کٹنے سے بچایا اور وہ اسپیشل اس کی ایک پکچر بن کے آ گئی سامنے. عمران خان صاحب نے اس کو منتخب کر لیا 23 مارچ کو ایوارڈ دینے کے لیے اس کی بہادری پہ. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے. آپ کوئی بھی چیز کو مائنس اور پلس کے اندر دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ وہ نیگیٹو چہرے ہیں جو وہ نیگیٹیوٹی پاکستان کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنے لوگ اس کے اندر بےچارے اپنی جان کھو بیٹھے ہیں یہ ٹک ٹاک کے چکر میں، کتنے لوگوں کے حادثات ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں تو دیکھیں شعور اور ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہوگا وہ اس چیز کو ضرور سوچے گا کہ بی پاکستانی، بائی پاکستانی، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہماری ملک کی امیج کے اوپر اگر کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے عناصر کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور یہ واقعات نہیں رکیں گے کہ اگر آپ ان کے اوپر سختی سے نوٹس نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی ہم سب کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایسے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں اور حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں. پازیٹیو میسج، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر ہم اس حدیث کو پیش نظر رکھیں تو ہمارے بہت سارے اعمال درست ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.